ہم نے دیکھنا ہے کہ قدر کرنا جو ہم نے سیکھنا ہے۔ بعض کا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم قدر کرتے ہی نہیں، اور کسی نے بڑی اچھی خوبصورت جو ہے وہ کوٹیشن پیش کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ خدا کی نعمتوں کی جو ہے ہم نے جو ہے وہ قدر کرنی ہے۔ خدا نے بے شمار زندگی میں ہمیں نعمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، جب ہم ان کی قدر نہیں نہ کرتے تو پھر وہ چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، کھوئی جاتی ہیں، اور پھر جب ہم سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے اس چیز کی جو ہے وہ قدر نہیں کی ہے، اور پھر ہم نے جو ہے ماں باپ کی جو ہے وہ قدر کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ جب ہم شریعت کی کتاب کو پڑھتے ہیں، خروج 20 باب کے اندر 10 احکام کے اندر، تو وہاں پر ہمارے لیے یہ بڑی خوبصورت بات جو لکھی ہے۔ تو ماں باپ کی قدر یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ بے قدرے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، تو کبھی ان یتیم بچوں سے پوچھیں جن کے سر کے اوپر ماں باپ ہے ہی نہیں، وہ آپ کو قدر بتائیں گے کہ ماں باپ کی قدر ہے کیا، کیونکہ وہ یتیم ہے، مسکین ہے، ان کے سر کے اوپر نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے۔ تو قدر اگر آپ نے پوچھنی ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی قدر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قدر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک جو ہے بیمار شخص سے پوچھئے جو ہے کہ تندرستی کی قدر جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک بیمار شخص آپ کو بتائے گا، کہتے ہیں کہ تندرستی جو ہے وہ 1000 نعمت ہے، اور ایک بیمار شخص آپ کو بتا سکتا ہے کہ واقعی تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے اس کی قدر کرنی ہے۔ جب ہم قدر کھو دیتے ہیں تو پھر سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی غریب سے پوچھئے کہ دولت کی قدر کیا ہے، دولت مند کو شاید اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن یہ غریب شخص جو ہے وہ اس کی قدر جو ہے وہ اچھی طرح آپ کو جو ہے بتا سکے گا۔ پھر اگر آپ نے قدر کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی غلام سے پوچھئے جو قید کے اندر ہے کہ آزادی کی قدر کیا ہے، آزاد رہنا جو ہے وہ کتنا جو ہے ان کے لیے اچھا ہے، اور اس کی قدر جو ہے آپ کو ایک غلام ہی بتا سکتا ہے، ایک جو قید کے اندر ہے وہی بتا سکتا ہے۔ اور پھر اگر آپ نے قدر پوچھنی ہے تو کسی جاہل شخص سے پوچھئے کہ تعلیم کی قدر کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ شاید قدر نہیں کرتے ایجوکیشن کی، اپنے اچھے فیوچر کی، تو پھر سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ اور پھر اگر قدر پوچھنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے قدر کرنا بڑا جو ہے وہ ضروری ہے، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کی قدر کرے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی قدر کرے، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کا نظام جو ہے وہ بڑا بہترین اور خوشگوار جو ہے وہ گزرے گا۔ آج جو سب سے بڑی پرابلم ہماری زندگی کے اندر ہے کہ ہم دنیا کے اندر بے قدرے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں، آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کریں، تو پھر ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی، ہماری قدر کو کھو دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بے قدرے لوگ سن، اسی دن نے بڑا کچھ کیتا، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہے ساڑی قدر بھی نہ پائی۔ تو قدر کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ یہ سب سے بڑی بات جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی بڑے بڑے بول جو ہیں یہ ہمیں ڈبو دیتے ہیں، بڑے بڑے بول جو ہیں ہمارے لیے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم نے بولنا ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے، اور اپنے الفاظوں پر جو ہے ہمیں غور کرنا ہے۔
تو اس لیے قدر جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ضروری ہے. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے، جب تک انسان جو ہے دنیا کے اندر ہے، اور ہم اپنی جھوٹی انا، عزت، غرور کی وجہ سے انسان کی قدر ہی نہیں کرتے، انسان کی قدر نہیں کرتے جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ ہے. آج ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرنے والے کو جو ہے ہزاروں مل جائیں گے اس کو رونے کے لیے، بڑے رونے والے جو مل جاتے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں ہمیں ان کو سمجھنا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان کی قدر کرنی ہے. اس سے بہتر کہ دیر ہو جائے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم قدر اس وقت کرتے ہیں یا پھر قدر ہمیں اس وقت یاد آتی ہے جب ہم سے کوئی بچھڑ جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر ہم بڑی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب تک انسان زندہ ہے ہم قدر بھی نہیں کرتے. شاید ہم اس کے پاس سے گزر جائیں، شاید ہم ان کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن قدر ہمیں کب آتی ہے؟ جب کمان سے تیر نکل چکا ہوتا ہے. تو آج اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں رونے والے جو ہیں بے شمار مل جائیں گے. کسی جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو بے شمار آنسو لوگ بہاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن قدر کرنے والا جو ہے وہ ہمیں کم ہی نظر آئے گا. تو آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو زندہ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، ہمیں ان کا احساس کرنا ہے، ہمیں ان کا احساس مند ہونا ہے. اور اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں ایک اور آیت میرے ساتھ نکالیے، امثال کی کتاب اور اس کا جو ہے 10واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ شریروں کے دل کیا ہے؟ بے قدر. بے قدرے لوگ دنیا میں آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے، بے قدرے لوگ آپ کے ارد گرد، آپ کے ریلیٹیو کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر، شاید جن کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا کیا، بڑی نیکیاں کی، آپ نے جو ہے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، آپ نے بھلائی کی، آپ نے اچھائی کی، لیکن اس کے عوض آپ کو رزلٹ کیا ملتا ہے؟ زیرو. اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی یہ بے قدرے لوگ تھے جو احسان فراموش، جو احسان کو بھول جاتے ہیں، جو آپ کی نیکی کو بھول جاتے ہیں، جو آپ کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں. اور آج ہمیں جو ہے قدر کرنا جو ہے وہ سیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے جو ہے قدر کرنی ہے. ایک شاگرد کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے اپنے ٹیچرز کی، اپنے اساتذہ کی قدر کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. جو آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، آپ کو شاید کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جو آپ کو جو ہے اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ آپ ایجوکیشن میں آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ جب ہم قدر کرتے ہیں تو پھر استادوں کی بدولت ہم جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جو قدر کرنے والے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سرفراز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کو قدر کی نگاہ سے جو وہ دیکھتے ہیں. بے قدرہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، بے قدرے لوگ، وہ صرف اپنا کام نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں. ان کا جو ہے آپ کے ساتھ بھی کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ بے قدرے لوگ ہیں. جو قدر کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار کریں گے. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیونکہ ایماندار ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم نے قدر کرنی ہے. ہمیں قدر تب یاد آتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ مرنے والے کو تو رونے والے بے شمار ہیں، لیکن کیا آپ نے جب تک وہ اس دنیا میں زندہ تھا آپ نے اس کی قدر کی؟ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ جب تک ہم قدر کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے.
کیونکہ ہم مسیحی ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم بائبل بلیور ہیں، ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ قدر کرنا جو ہے وہ کتنا ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج اگر آپ دنیا کے اندر موازنہ کریں تو بے شمار ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں۔ آج ایسی فیملیز ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر بہت ساری بیٹیاں ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں، تو آپ قدر ان بہنوں سے پوچھ سکتے ہیں جو بہنیں ہیں، بھائی ان کا کوئی ہے ہی نہیں، آپ کو وہ بتائیں گی کہ بھائی کی قدر کیا ہے۔ یا ایسے جو بھائی ہیں اور بہن نہیں ہے، وہ آپ کو قدر بتائیں گے کہ بہن کی قدر کیا ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں سے محروم ہے، کہیں نہ کوئی جو ہے کمزوری ہے۔ پرفیکٹ آج ہمیں بہت کم ہی لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جو ہیں ان کے لیے ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور ان کو خدا کا شکر بجا لانا ہے کہ واقعی قدر جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ اور جب تک ہم قدر کرنا نہیں نہ سیکھیں گے، آج شاید ہم دعا کرنے والے ہیں، کلام پڑھنے والے ہیں، چرچ جانے والے ہیں، لیکن شاید ہم جو ہے کسی کی قدر نہیں کرتے۔ ہم کسی کے پاس سے گزر جائیں گے بعد کا تو ہم کسی کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن وہی شخص جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم آنسو بہاتے ہیں، پھر ہمیں یاد آتا ہے۔ اس لیے آج جو زندہ ہیں، اگر آج آپ نے ان کی قدر کر لی تو آپ خدا کی نگاہ میں جو وہ سرخرو ہوں گے، آپ خدا کی نگاہ میں جو ہے وہ بابرکت جو ہے وہ ہوں گے۔ آئیے دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 18ویں آیت کو جو ہے ہم پڑھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 18ویں آیت ہم پڑھ دیں۔ اس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں کرتے، ہم دیکھی چیزوں پر نہیں کرتے ہیں، جو دیکھی ہوئی چیزیں چند روز ہیں مگر ہم دیکھی چیزیں ابد۔ آمین۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ تو یہاں پر مقدس پالون جو ہے کرنتھوس کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہیں اور ہماری نگاہ جو ہے آنے والی چیزوں کی طرف لگاتے ہیں کہ جب ہم قدر کرتے ہیں نا، آنے والا وقت، آنے والا فیوچر جو ہے ہمارے لیے بابرکت ہوتا ہے۔ آج ہمارا فوکس دنیا کے اندر ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، ہمارا فوکس انہی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن شاید ہم انسان کے باطن کو، اس کی اندر کی کیفیت کو جب وہ سمجھ نہیں پاتے کہ شاید وہ شخص آپ کی کتنی جو ہے وہ قدر کرتا ہے، قدردان ہے۔ اور بائبل بلیور ہوتے ہوئے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم نے قدر کرنا سیکھنا ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا کہ وقت کی قدر کرنا بھی سیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں جن کو شاید ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی ہماری لائف کے اندر چیزیں آتی ہیں، شاید جب ہم سے کھو جاتی ہیں تو پھر ہمیں قدر جہاں وہ یاد آتی ہے، پھر ہم قدر کرنا سمجھ جاتے ہیں، پھر اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تیر جب تک کمان کے اندر ہے وہ کمان کی ملکیت ہے، لیکن جیسے کمان سے تیر نکل جائے گا پھر وہ کمان کی ملکیت میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جب تک آپ کے ارد گرد آپ کے لوگ ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے ریلیٹیو ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی قدر کرنا اگر آپ نے سیکھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے مقام کو جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ آج اگر بچے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھ جائیں اور قدر کریں تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آسمان ہمیشہ ان کے لیے کھلا رہے گا، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے، اس لیے کہ وہ قدر کرتے ہیں۔ اور آج اگر ایک بیٹی، ایک بہو جو اپنے سسرال میں جو ہے وہ جاتی ہے، اگر وہ سسرال کی قدر کرنا سیکھ جائے، ساس اور سسر کی قدر کرنا سیکھ جائے،
تو پھر سے پتہ چلتا ہے، ہم کہتے ہیں پھر ان کی تربیت کا نسلوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کتنے قدردان ہیں اور اس بیٹی کے اندر کتنے گن جو ہیں، تاکہ وہ اپنے سسرال میں اپنے خاندان کی قدر کرنا جو وہ سیکھ جائے۔ آج ہماری سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی جو پرابلم آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، کیونکہ ہم بچوں کو قدر کرنا سکھاتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، ہماری بیٹی اپنے سسرال میں خوشحال رہے، اس کا شوہر اس کا خیال رکھے، اس کا شوہر اس کی فکر کرے، ٹھیک ہے، سسرال میں اس کو خوشی ملے، سسرال میں اس کو محبت ملے، یہ ہم اپنی بیٹی کی بات کریں۔ اچھا جدو دوسرے تھی بیاہ کے لیے کیا یہ ہم انصاف کرتے ہیں ایسے ہی کہ وہ بھی خوشحال ہی رہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا جو بیٹا ہے وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہے، ہم ناانصافی کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم جو ہے ہم صحیح طور پر نہیں چل رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی خوشحال رہے اپنے سسرال کے اندر، تو جنہ کی بیٹی اسی لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خوشحال نہ رہے، ہم اس کا جینا حرام کر دیتے۔ ایسے ایسے خاندانوں میں جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ جو ہم بیج بوتے ہیں اسی کی ہم فصل کاٹیں گے۔ اگر ہم ناانصافی کرتے ہیں، اگر ہم قدر نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ خدا اس کے لیے عدالت میں آپ کو ضرور لائے گا، آپ کو عدالت بھگتنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اچھی چیزوں کی قدر نہیں کی ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز مل جائے نا، اس کی قدر ہم نے کرنا سیکھنا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کو جن کو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی خوشحال رہے اور جو دوسری بیٹی لے کر ہم آئے ہیں وہ خوشحال نہ ہو۔ ہمارا دماغ ہماری بیٹی کا خیال رکھے، تو جب ہمارا بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے پھر اسی کہتے ہیں تو بڑی دل سے لگا ہے۔ یہ کیسا انصاف اس دنیا کے اندر ہے؟ ہماری بیٹی خوشحال رہے، ہمارا دماغ خیال رکھے، لیکن جب بہو کی باری آتی ہے تو پھر ہم جو ہے ناانصافی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جیسا بیج ہم بوئیں گے ویسی فصل ہمیں کاٹنی پڑے گی، کیونکہ ہم بے قدرے لوگ ہیں، ہم قدر نہیں کرتے، ہم جو ہے انصاف کا جو خون جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نے قدر کرنا جو وہ سیکھنا۔ آج آپ دنیا کے اندر ہیں اور دنیا میں موجود ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور ابھی میں بائبل مقدس میں بھی پڑھا ہے کہ کوئی بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ ہمیں اپنے الفاظوں کا چناؤ، اپنے الفاظوں کا ذخیرہ ہم نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اور ہم نے اپنے الفاظوں کی بھی قدر کرنی ہے۔ ہم کیا الفاظ بول رہے ہیں، کیا الفاظ جو ہے ہم بولنے والے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور قدر کرنی جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ آج جو کچھ ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ پلٹ کر ہمارے اوپر ہی آتا ہے۔ اکثر پنجابی دی مثال کی وہ کہتے ہیں روڑا جدو تسی سٹتے جو گند دے وچ چھٹاں اپنے منہ تے کرنی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس جگہ پر چلنا ہے اور ہم نے یہ اس کا جو ہے موازنہ کرنا ہے۔ بے قدرے لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں۔ آپ کو اچھا شوہر مل گیا ہے، آپ کو اچھی بیوی مل گئی ہے، آپ خدا کا شکر ادا کریں۔ آپ کو اچھی اولاد مل گئی ہے، اچھا گھرانہ مل گیا ہے، خدا ان کا شکر ادا کریں، قدر کریں۔ آپ کو اچھی بہو مل گئی ہے، اچھا دماد مل گیا ہے، خدا ان کی شکر گزاری کریں، قدر کریں۔ آپ کو اچھے سسرال مل گئے ہیں، اس کی قدر کریں۔ اور جب تک ہم قدر نہیں کریں گے ہم بے قدرے لوگ کہلائیں گے۔ آپ کو اچھا استاد مل گیا ہے، قدر کرنا سیکھ لیں۔ اور یہ جب ہم ہماری زندگی میں ایسی باتیں آئیں گی تو پھر ہم بابر کا جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ گزاریں گے۔ تو جو الفاظ ہم منہ سے بولتے ہیں وہ الفاظ پلٹ کر ہمارے اوپر ہی جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے الفاظوں کا چناؤ ہم نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ کوشش کریں جب تک خدا نے آپ کو اس زمین پر رکھا ہے آپ قدر کرنا سیکھیں، قدر کریں اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، اپنے ریلیٹیو کی، اپنے خاندان کی، اپنے استاذہ کی۔
یہ جب آپ کے باتیں یہ اندر آ جائیں گی تو آپ ایک مثالی شخص بن جائیں گے. ایک رول ماڈل بننا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور رول ماڈل وہی شخص بنتا ہے جو واقعی دوسروں کی قدر کرتا ہے, دوسروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پھر سے ہم جانے جائیں گے کہ واقعی ہم خدا کے لوگ ہیں, خدا کی بیٹیاں ہیں, خدا کے بیٹے ہیں, ہم خدا کے فرزند ہیں اور ہم خدا کو ماننے والے ہیں. اس لیے آج سے اس بات پر غور کریں کہ ہم نے قدر کرنی ہے. اچھی چیزیں بار بار نہیں ملتی, خدا واپس بھی لے لیتا ہے. اگر آپ قدر نہیں کریں گے, بے قدر ہو جائیں گے تو خدا لے لیتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ قدر کرتے رہیں, خدا کی برکت کو حاصل کرتے رہیں اور خدا کے دلاؤ میں آگے بڑھتے رہیں. کوشش کریں کہ جس کے وسیلہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں, پہنچ رہے ہیں, قدر کریں, احسان مند ہوں. جب آپ کے اندر یہ بات آئے گی تو خدا اور سرفرازی دے گا.